ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن أو كما قال اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سورہ التغابن کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کے اندر 28ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 64 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے گروہ کا رد پیش کیا ہے، ایسے لوگوں کا رد پیش کیا ہے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ایک دن آنے والا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ جمع کرنے کا دن ہے۔ یوم یجمعکم، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، وہ جمع کرنے کے دن۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ذالک یوم التغابن، یہ دن ہار جیت کا دن ہوگا۔ اسی مناسبت سے میرا آج کا جو موضوع ہے اس کا نام بھی یہی ہے، ہار جیت کا اصل دن۔ دنیا میں نظر دوڑاتے ہیں تو دنیا کے کئی ایسے معاملات ہیں جن معاملات کے اندر مقابلہ بازی ہوتی ہے، کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے۔ جیتنے والے خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور کچھ ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کرتے ہیں۔ سر عام اللہ رب العزت کی بغاوت بھی کرتے ہیں، اور یہ ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر اور ہر علاقے کا ایک رواج ہے کہ جیتنے والے اپنی من مرضی سے خوشی مناتے ہیں۔ خوشی کا وہ تصور، خوشی کا وہ کنسیپٹ جو اسلام نے دیا ہے، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ ہمارے اس گاؤں کا بلدیاتی الیکشن کیوں نہ ہو، ایک جنرل کونسلر بننے والا بھی اپنی من مرضی کے ساتھ اپنی جیت کا جشن مناتا ہے، اپنی مرضی سے خوشیاں مناتا ہے،
اور اس کے جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے خوشیوں کا جشن مناتے ہیں۔ آپ کے علاقے کا جنرل الیکشن ہو، ایم پی اے، ایم ایل اے، تو خوشیاں اس سے زیادہ منائی جاتی ہیں، اور کئی دفعہ خوشیوں کے اندر قتل و غارت بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی ہار جیت کو ہم لے کے جاتے ہیں کھیلوں کے میدان میں، تو دو ٹیمیں جب میچ کھیلتی ہیں تو جیتنے والے خوشی مناتے ہیں۔ اگر اسی خوشی کو لے کے جاتے ہیں، اسی جیت کو اور اسی فتح کو، اسی کامیابی کو تعلیمی میدان کے اندر لے کے جاتے ہیں، تو دنیا کے اندر وہ نوجوان جو اچھی ڈگری لے لیتا ہے، جس کا رزلٹ اچھا آ جاتا ہے، وہ بھی اپنے انداز میں خوشیاں مناتا ہے، اپنے دوست احباب کو اپنی اس کامیابی کی خبریں دیتا ہے، اپنا رزلٹ، اپنی ڈگری، اپنی سند ان کو دکھاتا ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کے دور میں وہ اپنا سٹیٹس، اپنی ڈگری اپلوڈ کرتا ہے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر یا کسی اور طریقے سے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے دنیا کے اندر فتح حاصل کر لی ہے، میں دنیا کے اندر جیت گیا ہوں۔ کیا یہی جیت ہے؟ کیا یہی کامیابی ہے؟ کیا یہی فتح ہے؟ یا فتح، کامیابی، جیت کسی اور چیز کا نام ہے؟ اب اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو ہارنے والے لوگ ہیں، الیکشن ہارتے ہیں، دل برداشتہ ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، ہار برداشت نہیں ہوتی، جیتنے والوں کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، ان کے 2-4 بندے مار دیتے ہیں، ہار برداشت نہیں ہوتی، زہریلی گولیاں کھا لیتے ہیں، چاہے وہ الیکشن کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی اور میدان ہو۔ تعلیمی میدان کے اندر بھی ابھی یہ 15 جولائی سے جو ہمارے طلبہ طالبات میٹرک کا امتحان دے چکے ہیں، 15 جولائی سے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اخبارات کے اوپر کئی دفعہ یہ سرخیاں ملتی ہیں کہ فلاں علاقے کے فلاں طالب علم نے فیل ہونے کی وجہ سے خودکشی کو گلے لگا لیا، موت کو گلے لگا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں فیل ہو گیا، میں ہار چکا ہوں، میں ناکام ہو گیا، حالانکہ دنیا کی ہار اور دنیا کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا کی ناکامی، اس کو تو کامیابی کی پہلی سیڑھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے یہ دنیاوی ہار برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ہار ایسی ہار ہے جو عارضی ہے، آج نہیں تو کل کامیاب ضرور ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل فتح ضرور مل جائے گی۔ آج ایم ایل اے، ایم پی اے اگر ہارا ہے تو اگلے الیکشن میں جیت بھی سکتا ہے۔ آج کرکٹ کے میدان میں ایک ٹیم ہارتی ہے، اگلے دن وہی ٹیم اسی ٹیم کو ہرا دیتی ہے، لیکن یہ ہار اور جیت دنیا کی ہے۔ ہار جیت کا جو اصل دن ہے، اب ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس دن تمہارا رب تمہیں جمع کرے گا، اور وہ دن بھی جمع کرنے کا ہوگا، ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ اکٹھا کرے گے، اور وہاں جب رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی، جب وہاں رزلٹ سنایا جائے گا، جب وہاں نتائج کا اعلان ہوگا، تو وہاں اصل میں ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں کون جیتے گا، کون ہارے گا، یہ فیصلہ وہاں ہوگا۔
اور وہ ہار ایسی ہوگی جس کے بعد جیت نہیں، وہ فتح اور وہ جیت ایسی ہوگی جس کے بعد ہار نہیں۔ اب اس جیت کے سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی میں پریکٹس کرنے کا موقع دیا۔ جس طرح کرکٹ کے میدانوں میں بڑی بڑی ٹیمیں کسی بڑے ایونٹ کے اندر شرکت کرنے سے پہلے پریکٹس کرتی ہے، اسی طرح اللہ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جس اللہ نے تمہاری زندگی اور تمہاری موت بنائی ہے، اور اس کا مقصد ساتھ بتلا دیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں جب موت تمہارے سامنے ہوگی، زندگی تمہارے پاس ہوگی، تو پھر اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے زیادہ احسن اعمال کون کرتا ہے، تم میں سے زیادہ اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اب ان اچھے اعمال کی طرف جو سفر ہے، اس کے لیے 3 چیزیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ 3 طریقے ایسے ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہماری عقل ہے۔ اللہ نے انسان کو بعقل پیدا کیا ہے۔ اس عقل کے مطابق اگر انسان کام لیتا ہے، کیونکہ جو اللہ نے فٹ کیا ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا، اسی وقت اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے جب انسان کا اندر کا ضمیر سو جاتا ہے، جب اس کا دل برائیوں کے اندر لگ جاتا ہے، جب نفس امارہ اس کا بن جاتا ہے، نفس سو بن جاتا ہے، تو پھر یہ انسان عقل پرستی کے اندر چلا جاتا ہے۔ عقل اس کو کہتی ہے کہ تیرے اوپر اتنا بڑا آسمان ہے، نیچے کوئی ستون، کوئی پیلر نہیں ہے، کوئی نیچے سپورٹ نہیں ہے، کوئی نیچے دیوار نہیں ہے، اس اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کرنے والی کوئی تو ذات ہے۔ اگر یہ عقل سے پوچھے، عقل اس کو بتائے گی کہ کوئی تو اس کو کھڑے کیے ہوئے ہے، کوئی تو اس کو تھامے ہوئے ہے، اتنی بڑی چھت یہ گر نہیں رہی۔ دیہاتوں کے اندر کچھ بزرگ بیٹھے ہیں، میں خود ایک دیہاتی انسان ہوں، دیہاتوں میں پلا ہوں اور دیہاتی ماحول سے واقف ہوں۔ چھپر ڈالتے تھے، چھپر جب چھپر ڈالا جاتا تھا تو اس کے نیچے سپورٹ کھڑی کی جاتی تھی لکڑی کی، تاکہ وہ چھپر کھڑا رہے اور اس کے نیچے ہم بیٹھ سکیں یا جانور باندھ سکیں۔ اور جس سائڈ سے سپورٹ نہیں ہوتی، جس سائڈ سے وہ لکڑی کی جو سپورٹ اور ٹیپ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، وہ چھپر نیچے جھک جاتا ہے۔ لیکن انسان عقل سے کام لے کہ اتنا بڑا آسمان ہے اور اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ انسان کو رہنمائی کرتی ہے یہ عقل کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ دوسری چیز نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ انسان برائیاں کرتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے۔ نفس لوامہ جو ہے اس کو ملامت کرتا ہے۔ لوامہ کا مطلب ہی ملامت کرنے والی چیز ہے۔ ملامت کرتا ہے اس کو کہ اللہ کے بندے یہ کام غلط کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کر، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف مت چل۔ ایک وقت تک یہ اس کو ملامت کرتا ہے، لیکن جب نفس لوامہ سے یہ آگے نکل جاتا ہے تو نفس امارہ جو انسان کو برائیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے، پھر نفس لوامہ بھی جواب دے بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر نفس لوامہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور بار بار اس کو ٹوکتا ہے، روکتا ہے، موڑتا ہے، یہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر رفتہ رفتہ نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔
جب ہم پہلی دفعہ گناہ کرنے لگے تو بڑے ڈر رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ ڈرانے والا اندر نفس لوامہ ہے، وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمیں بتا رہا ہے بھائی اللہ سے ڈر جاؤ. لیکن اگر ہم ایک بار، دو بار، تین بار، سینکڑوں اور درجن بار اس کی بات نہیں مانیں گے تو پھر وہ ملامت کرنا بھی چھوڑ دے گا. لیکن ایک دو بار اس نے ملامت کیا، لعن طعن کیا، برا بھلا کہا، ہمیں شرمندگی دلائی، ہم اس کی بات ماننے پہ تیار ہو گئے، ہمارا نفس لوامہ پھر ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اور جب نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے تو پھر صراط مستقیم کے اوپر چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کا وقت آتا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ کے ملائکہ آ کر اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب یہ نفس مطمئنہ ہو گیا ہے. نفس لوامہ کامیاب ہوا، اس کو فتح ملی، کامیابی ملی، اور اس نفس لوامہ نے انسان کو اس جگہ پہ پہنچا دیا، اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اب ملائکہ آ کر اس کو اللہ کی طرف سے بشارتیں سناتے ہیں کہ اے اطمینان بخش انسان، روح، نفس، اللہ کی رضا کے ساتھ اور اس حال میں کہ تو اللہ پہ راضی ہو جا، عرش والا رب تیرے اوپر راضی ہے، اللہ کے بندوں میں اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جا. تیسری بڑی اہم چیز جو انسان کو رہنمائی کرتی ہے اور وہ ہے آسمانی وحی. انسان کی روح کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے. انسان کا جسم مٹی سے بنا، جس مٹی پہ ہم بیٹھے ہیں، جس مٹی کے اندر چلے جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ بعد میں اللہ ہمیں اٹھائے گا انشاءاللہ. اب آسمانی وحی آتی ہے اور وہ انسان کو بار بار بتلاتی ہے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے اور ٹیڑھا راستہ کون سا ہے. یہ تیسری چیز ہے جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے. اب یہ تین چیزیں ہیں، تین طریقے ہیں، تین ایسے میتھڈ ہیں، اگر ہم ان کے مطابق چلتے رہتے ہیں تو یہ ہمارا کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کامیابی کا سفر ہمیں کل قیامت کو کامیابی دلائے گا، فتح دلائے گا، جیت دلائے گا. جب فتح، جیت، کامیابی ہمیں مل جائے گی تو ہم اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں گے. بات آگے بڑھاتے ہیں، اصل بات کی طرف مزید چلتے ہیں. ہار جیت کا اصل دل. دنیا میں نے جو کچھ کیا، آپ نے جو کچھ کیا، جو دنیا سے جا چکے انہوں نے جو کچھ کیا، اس کا ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے 3 خفیہ کیمرے نصب کر دیے. ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یا کسی ادارے کے اندر جاتے ہیں، بلکہ اب تو چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ بھی کیمروں کا سسٹم آ گیا ہے. کیمرے لگانے کے بعد بھی ہم دیواروں کے اوپر لکھ دیتے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. ڈر جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو جائے، کوئی چیز ہم اٹھا نہ لیں. اگر اٹھائیں گے تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے میں ہماری تصویر، پکچر آئے گی، فوٹیج آئے گی اور ہم پکڑے جائیں گے. اتنا ڈر ہے ان کیمروں کا. میرے رب نے 3 خفیہ کیمرے نصب کر دیے. نہ میں ڈرتا ہوں نہ آپ ڈرتے ہیں، کوئی انسان ڈرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ان کیمروں کی موجودگی کے اندر وہ زنا بھی کرتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، شرابیں بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرے عام مخالفت بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف ختم ہو چکا. نفس لوامہ بیچارہ بار بار کہہ کے تھک ہار کے پیچھے چلا گیا. نفس امارہ، نفس سو غالب آ چکا. 3 خفیہ کیمرے جو اللہ نے میرے اور آپ کے ریکارڈ کے لیے تیار کر رکھے ہیں،
اللہ نے نصب کر رکھے ہیں، لگا رکھے ہیں۔ وہ 3 کیمرے کون سے ہیں اور 3 کیمروں کا جو رزلٹ اور ان کا سب تینوں کے رزلٹس کو جو اکٹھا کر کے ایک بکلٹ، ایک ریکارڈ، ایک کتاب اللہ تیار کریں گے، وہ چوتھی چیز ہوگی۔ پہلا کیمرہ یہ زمین ہے جس کی پشت پہ میں اور آپ بیٹھتے ہیں، جٹ ذمہ دار ہل چلاتے ہیں۔ پہلے تو بیلوں کے ساتھ چلائے جاتے تھے، اب ٹریکٹر کے ساتھ چلاتے ہیں۔ جس طرح دل چاہتا ہے زمین کے اندر ہم ہل چلاتے ہیں، یہ بیچاری بولتی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک ایک انچ کے اوپر کیمرہ ایسا نصب کر رکھا ہے کہ اس کے اوپر جو بھی میں کام کرتا ہوں، غلط کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں، وہ کیمرہ اسی وقت کیچ کرتا ہے۔ صرف فوٹیج نہیں بلکہ وہ ریکارڈنگ، وہ ساری کی ساری چیز اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے، ریکارڈ میں آ جاتی ہے۔ اور یہ ہماری مسجد کا کیمرہ نہیں ہے کہ 20-22 دن کے بعد پچھلی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی اور نیا ویڈیو اور نیا ریکارڈ آ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا لگایا ہوا ایسا کیمرہ ہے کہ جب سے اللہ نے یہ کیمرے زمین کے اندر نصب کیے ہیں، قیامت کی دیواروں تک ہر ایک کے اعمال کو یہ کیچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پڑھیے سورہ زلزال کو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ ایسا دن ہے جمع کرنے کا کہ جس دن زمین اپنے اندر کی ساری خبریں اگل دی۔ اس وقت یہ اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو ننگا کر دے گی کہ دیکھو فلاں وقت کے اندر تو نے میری پشت کے اوپر یہ گناہ اور یہ غلطی کی۔ اور اس وقت انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یہ زمین کا وہی ٹکڑا ہے، یہ زمین کا وہی ایک مرلہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس زمین سے تو میں محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اس زمین کی خاطر میں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اپنی بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں دیا، اس زمین سے اتنی مجھے محبت تھی، آج وہی زمین میرے خلاف کھڑی ہو گئی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ انسان وہاں کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی۔ انسان ذرا سوچ، میں اور آپ کبھی سوچنے بیٹھ جائیں کہ وہ زمین اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور جس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یہ پہلا رزلٹ ہے، پہلا کیمرہ ہے۔ دوسرا کیمرہ میرا اور آپ کا یہ خوبصورت جسم ہے۔ بڑی کیئر کرتے ہیں، بڑی کیئر کرتے ہیں، خاص کر نوجوان جب وہ شیو کر کے داڑھی مونڈ کر اچھی سی کریم لگا کر اپنے چہرے کو آئینہ میں دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کتنا حسین اور جمیل ہوں میں۔ اپنے جسم کا دھیان، فٹنس کا دھیان، باڈی بلڈر بننے کا شوق، جم جوائن کرنے کا شوق، ساری چیزیں یہ جسم کی دیکھ بھال کرنے والا یہی جسم میرے اور آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، میرے اور آپ کے خلاف۔ یہ دوسرا کیمرہ ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھیے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ فرماتے ہیں الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، زبان بند ہے، یہ بڑی چرب زبان جو ہماری چلتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، چغلیاں کھاتی ہے، اور لڑائی جھگڑے کے اندر گالی گلوچ کرتی ہوئی، اور دوسروں کے گلے اور شکوے کرتی ہوئی، برائیاں بیان کرتی ہوئی، یہ جو زبان دنیا میں ہم بڑی تیز چلاتے تھے، کینچی سے بھی زیادہ تیز چلاتے تھے، اس زبان کے اوپر میرا رب تالا لگا دے گا، بند کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں آج میں اس زبان کو بند کرنے لگا ہوں، آج میں زبان سے جواب نہیں لینا چاہتا، آج میرے ساتھ بات کریں گے تو تمہارے ہاتھ کریں گے۔ یہ خوبصورت ہاتھ
اگر ان ہاتھوں سے کوئی برائی کو چھوا، اگر ان ہاتھوں سے کوئی چوری کی، ان ہاتھوں سے شراب کا گلاس پکڑ کے پیا، اور ان ہاتھوں کے ساتھ تاش کے پتے پھینکے، ان ہاتھوں کے ساتھ سود لیا دیا، رشوت لی دی، یہ ہاتھ جو ہے وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کہتے ہیں آج ہاتھوں کو حکم ہو جائے گا، ذرا بتاؤ مجھے اس انسان نے ان ہاتھوں کے ساتھ کون کون سی برائی کی ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، رات کے اندھیرے کے اندر کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، جن قدموں کی مدد سے سپورٹ سے تو چل کے چوری کرنے گیا، شراب کے اڈے پر گیا، جوا کھیلنے گیا، کوئی اور غلط کام کرنے گیا، جن قدموں کے ساتھ چل کے تو جاتا رہا، آج اللہ کہتا ہے یہ قدم گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، کہ یہ دنیا میں رہ کے برائیوں کی طرف جاتے رہے یا اچھائیوں کی طرف جاتے رہے۔ کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جس کے قدم چلتے ہیں اٹھتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ اکبر کی صدا سن کے مسجد کے۔ ایسے تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو مسجد کے لیے نماز کے لیے نکلتا ہے وضو کر کے گھر سے تو ایک ایک قدم کے بدلے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے جاتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے جاتے ہیں، نیکیاں بھی اس کے کھاتے کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہی قدم برائی کی طرف بڑھ گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ دوسرا کیمرہ خفیہ لگا ہوا ہے میرے جسم کے اندر، نظر نہیں آتا۔ تیسرا کیمرہ، اور وہ خفیہ کیمرہ کرامن کاتبین کی شکل میں ہے۔ پتہ ضرور ہے کیمرے لگے ہوئے لیکن نظر نہیں آتے، پتہ ضرور ہے کرامن کاتبین اعمال نامہ لکھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی موجودگی کے اندر گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ الانفطار کے اندر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، یقیناً تمہارے اوپر محافظ ہیں، کِرَامًا کاتبین ہیں، وہ اعمال لکھنے والے ملائکہ ہیں، اور يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اب وہ کتاب قیامت والے دن جو ہار جیت کا اصل دن ہے، اس دن وہ کتاب میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ 3 خفیہ کیمروں کا رزلٹ جو تیار ہوا، وہ رزلٹ اس کتاب کے اندر، وہ اعمال اس کتاب کے اندر، اور کتاب یوں مجھے پکڑا دی جائے گی۔ جس طرح دنیا کے اندر جب رزلٹ آتا ہے، نتیجہ آتا ہے، تو رزلٹ کارڈ ہمارے ہاتھوں میں، ڈگریاں ہمارے ہاتھوں میں تھما دی جاتی ہیں۔ اب اللہ کیا کریں گے؟ وہ کتاب، وہ رزلٹ والی کتاب، وہ نتائج والی بکلٹ اور کتاب میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ ہار جیت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہم تو دنیا کی ہار جیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کاش ہمیں یہ بھی فکر ہو کہ آخرت کی جیت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سورہ الکہف 15واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 49۔ اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب ان مجرموں کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ کتابچہ، وہ ریکارڈ، وہ بکلٹ ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور مجرموں کی حالت کیا ہوگی؟ جب اس کتاب کو دیکھیں گے تو ڈر رہے ہوں گے، جو کچھ اس کے اندر پائیں گے۔ چھوٹی برائی ہے تو وہ بھی درد ہے، بڑی برائی ہے تو وہ بھی درد ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، پھر افسوس کریں گے، ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس کتاب نے تو نہ ہماری چھوٹی برائی چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس کتاب کے اندر میری کوئی غلطی آپ کی کتاب میں، آپ کی غلطی میری کتاب میں نہیں ہو۔ بڑے بڑے کتابیں لکھتے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے رائٹر اور آتھرز کتابیں لکھتے ہیں، لیکن کسی کی بات اٹھا کے کسی کتاب میں، کسی کی اٹھا کے کسی کی کتاب میں۔
وہ واحد کتاب ہوگی کہ جس میں کسی اور کی برائی شامل نہیں ہوگی، اس میں ساری میری برائیاں ہوں گی، میری غلطیاں ہوں گی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل انہوں نے کیے تھے وہی اس میں پا لیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی ایک شخص پہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تمہاری برائیاں اس میں رکھی ہیں۔ اب یہ بکلٹ ہمارے سامنے، اب وہ حشر کا میدان، وہ جمع کرنے کا دن جس کا اکثر لوگ انکار کرتے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کہتے کل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ اے میرے نبی علیہ السلام، آپ ان کو بتلا دیں، آپ ان کو خبر دے دیں۔ بلا کیوں نہیں؟ وہ ربی، وہ قسم کے لیے آیا ہے۔ اللہ قسم نہ بھی اٹھائیں، ہمارے نبی قسم نہ بھی اٹھائیں، پھر بھی یقین ہے، لیکن کہا وہ ربی، میرے رب کی مجھے قسم ہے، وہ اللہ تمہیں ضرور اٹھائے گا، اور جو جو تم اعمال کرتے رہے اللہ اس کی تمہیں خبر بھی دے گا۔ اب وہاں رزلٹ دیے جا رہے ہیں، نتائج دیے جا رہے ہیں، اب ہار جیت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ سورہ انشقاق کو پڑھیے، آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک۔ ہارنے والی ٹیم، ہارنے والا گروہ اور جیتنے والا گروہ کون سا ہو؟ کبھی فکر کی ہے میں نے، آپ نے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے روز وہ جو جمع کرنے کا دن ہے، اس دن جب کتاب اعمال نامہ انسان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جو پاس ہوگا، جو نمبر اچھے لے گا، اس کا رزلٹ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ایسے انسان کا حساب بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں لے جائے، اگر حساب لینا شروع کر دیا تو پھنس جائے۔ لہذا ایسا شخص جس کا اعمال نامہ، جس کا رزلٹ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کا اللہ حساب بھی آسان طریقے سے لے گے۔ اور اللہ بھی کیا کہتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا تو بڑی خوشی خوشی لوٹے گا، اپنا رزلٹ، اپنا نتیجہ میں دکھائے گا۔ اور دوسری طرف فیل ہونے والا، ہارنے والا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اعمال نامہ پیچھے سے دیا گیا، پیچھے سے یوں مجرموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پھر اپنی ہلاکت کو، اپنی موت کو آوازیں لگائے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور عنقریب بھڑکتی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دنیا میں اپنے گھر والوں کے اندر بڑی خوشی خوشی کی زندگی گزارتا تھا، اس کو آخرت کی کامیابی، آخرت کی فتح، آخرت کی جیت کا خیال نہ تھا، بس یہ دنیاوی جیت کے پیچھے بھاگتا رہا، ایم پی ایم این اے بننے کے چکروں میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اب کیا ہے؟ جہنم کے اندر چلا گیا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اور سورہ تغابن کے اندر بھی اللہ نے یہی بات کی ہے کہ جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، ایسے انسان کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے انسان کو اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اور آگے چل کے اللہ کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی جیت۔ اس جیت کے بعد کوئی اس کو چیمپئن، دفاعی چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا کے اندر جیتے ہیں
تو دفاع کرنا پڑتا ہے. ایم پی اے کو اگلے الیکشن میں دفاع کرنا پڑتا ہے, ایم این اے کو دفاع کرنا پڑتا ہے, کرکٹ کی ٹیموں کو دفاعی چیمپئن بننا پڑتا ہے. لیکن جنت میں جانے والے ایسے چیمپئن ہوں گے جن کو دفاع کی ضرورت نہیں. اللہ کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری طرف فیل ہونے والے, ہارنے والے, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. کفر کرتے رہے, انکار کرتے رہے, آخرت کی فکر نہ کی, میری آیات کو جھٹلا دیا. اب اللہ کہتے ہیں یہ آگ والے ہیں, یہ ہار گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر. اور یہ برا ٹھکانہ ہے. آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ اصل جیت اور اصل ہار کیا ہے. اصل ہار جیت کا دن قیامت کا دن ہے. وہاں جو جنت میں جائے گا وہ جیت جائے گا, جو جہنم میں جائے گا وہ ہار جائے گا. اس ضمن میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کا کچھ حصہ, آیت نمبر 185, اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. قیامت کے دن جس کو آگ سے بچا لیا گیا, جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, تو یقیناً یہ کامیاب ہو گیا. یہ اصل میں فتح ہے, یہ اصل میں کامیابی ہے, یہی اصل میں جیت کا دن ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنی ہے دنیا کی عارضی جیت کے لیے, عارضی کامیابی کے لیے. ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, اور وہ کامیابی بھی کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی. لیکن اگر یہی محنت جس طرح دنیا کی کامیابی کے لیے کرتے ہیں, اگر اتنی محنت ہم کل قیامت کی کامیابی کے لیے, قیامت کی فتح کے لیے, اس دن میں جیتنے کے لیے اگر ہم محنت کرتے ہیں, صراط مستقیم پر چلتے ہیں, قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, تو کامیاب ہو جائیں گے. اور اس سے بڑی کامیابی نہیں. اللہ رب العزت سے دعا